بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، دوستو اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے اس بارے میں جانتے ہیں کہ جو سحری کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، ایک مخصوص دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِصَوْمِ قَدْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ کا ترجمہ، میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی ہے۔ یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہو، بلکہ یہ ایک محض نیت کے طور پہ آپ اسے کہہ لیں، بالکل ویسے ہی جیسے نماز کے شروع میں نیت کی جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، دوستو، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کسی کام کی کرنے کا، تو اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے جو زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، آپ اپنے اکثر بزرگوں کو دیکھتے ہوں گے، گھر کی عورتوں کو دیکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اپنے علاقے کے حساب سے وہ نیت کے الفاظ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی پنجابی میں نیت کر رہا ہے، کوئی ہندکوں میں لگا ہوا ہے، کوئی اردو میں لگا ہوا ہے، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں۔ تو یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ساری کی ساری نماز عربی میں ہے اور نیت اپنی علاقائی زبان میں۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ نیت کے الفاظ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ بات کے بنائے ہوئے ہیں۔ نیت فرض ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کسی کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی بس نیت ہو گئی ہے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ظاہری نہیں ہے، زبان پہ نہیں لانا ہے اس کو۔ اب ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ وضو کرنے لگے، وضو کرنے لگا ہے، ارادہ کیا ہے، بس اس کی نیت ہو گئی ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ وہ نیت کے الفاظ زبان پر لائے گا اور کہے گا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اتنے پانی کے ساتھ کرنے لگا ہوں، بیٹھ کے کرنے لگا ہوں یا کھڑے ہو کے کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح آپ نے کھانا کھانے کے لیے ارادہ کیا، یہ نیت ہو گئی آپ کی۔ اب ایسا تو نہیں آپ کھانا کھانے سے پہلے زبان سے کہیں کہ میں ایک پلیٹ بریانی کھانے لگا ہوں دہی کے ساتھ، ایسے ویسے۔ تو یہ جو زبان سے نیت کے الفاظ دہرائی جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نیت فرض ہے، لیکن نیت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اب رہا معاملہ روزے کی سحری کے وقت جب نیت کی جاتی ہے، تو یہ بھی دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کیا سحری کے وقت، روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، تو آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ اب یہ جو دعا ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک خود ساختہ الفاظ ہیں، نیت کے الفاظ ہیں۔ اس متعلق کافی علماء کرام کے بیان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ پر واضح کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان بھی سینڈ کر دیا جائے گا۔ یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، تو یہ کافی ہے۔ ان الفاظ کا اہتمام کرنا تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ افطاری کرنے سے پہلے کچھ لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، اس کے متعلق جانتے ہیں۔ دعا مشہور ہے کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ پوری دعا ایک پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق جان لیں کہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے 2358 اور ضعیف حدیث ہے۔ لہذا روزہ افطار کرتے وقت کی جو صحیح دعا ہے، اسی کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح دعا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2357، صحیح حدیث ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ ہے، پیاس مٹ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ ثواب ثابت ہو گیا۔ پیارے بھائیو، دوستو، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ نے افطاری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوگی، جیسے کہ عام روٹین میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ افطاری کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہوگی۔ جیسا کہ آپ اس کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ افطاری کرنے کے بعد کی دعا ہے۔ پیارے بھائیو دوستو، میں نے آپ کے سامنے صحیح دعا پیش کر دی، اور سحری کے وقت نیت کے طور پر جو عربی میں الفاظ کہے جاتے ہیں وہ کسی صحیح حدیث کیا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، تو یہ بھی ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے جو صحیح ہو، سند کے اعتبار سے اتھینٹک ہو۔ اب ضعیف حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے، اس لیے ہمیں اسی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔